نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ثم اتبع سببا پھر اس نے اختیار کیے اسباب حتی اذا بلغ مطلع الشمس یہاں تک کہ جب پہنچ گیا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ وجدہا تطلع علی قوم تو پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا تھا ایسی قوم پر لم نجعل لهم من دونها سترا کہ ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی پردہ کذالک اسی طرح بات ہے وقد احطنا بما لديه خبرا اور یقیناً ہم نے گھیر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے اس کی خبر کو ثم اتبع سببا پھر اس نے اسباب اختیار کیے حتی اذا بلغ بین السدین یہاں تک کہ جب پہنچ گیا دو دیواروں کے بیچ وجد من دونہما قوما تو پایا وہاں ان دونوں کے علاوہ ایک اور قوم کو لا یکادون یفقہون قولا جو بات کو سمجھنے کے قریب نہ تھے قالوا یا ذا القرنین انہوں نے کہا اے ذو القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض بے شک یأجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں فہل نجعل لک خرجا پس کیا ہم تیرے لیے کوئی چندہ وغیرہ اکٹھا کریں علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا اس شرط پر کہ تو بنا دے ہمارے اور ان کے درمیان مضبوط بند قال ما مکنی فیہ ربی خیر تو ذوالقرنین نے کہا جو مجھے ہمت دی ہے میرے رب نے اس میں وہ بہت بہتر ہے فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ پس تم تعاون کرو میرے ساتھ طاقت سے اجعل بینکم وبینہم ردما تاکہ میں بنا دوں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار آتونی زبر الحدید
لے آؤ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا اس کو دو پہاڑوں کے بیچ میں، قال انفخوا، کا پھونکو اس کو، حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس کو آگ بنا دیا، قال آتونی افرغ علیہ قطرا، کہا لے آؤ میرے پاس میں پلٹ دوں اس پر پگھلا ہوا تانبا، فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا، بس طاقت نہیں رکھتے اس پر چڑھنے کی اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں اس کے لیے سوراخ کرنے کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الکہف کا 11واں رکوع آیات نمبر 89 سے لے کر 97 تک تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، اس کا کچھ حصہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین میں حکومت اور قوت عطا فرمائی، پھر انہوں نے اسباب بروئے کار لائے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے، سبحان اللہ۔ اور علاقے فتح کرتے کرتے وہاں تک جا پہنچے جہاں مغرب کی طرف آبادی کا آخری کنارہ ہے۔ سورج کے غروب ہونے کی جگہ سے مراد وہاں جہاں آبادی کا آخری کنارہ ہے، اس سے آگے اور کوئی نہیں۔ پھر وہاں پر عدل اور انصاف کا یہ عالم تھا۔ انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد فرمایا جو شخص یہاں پر ظالم ہوگا اس کو ہم سزا دیں گے۔ اصل سزا تو اللہ ہی دے گا، لیکن ہم اپنے حصے کی ضرور اس کو سزا دیں گے، اور جو نیک اعمال کرنے والا ہوگا اور ایمان والا ہوگا اس کے لیے اصل بدلہ تو اللہ کے پاس جنت میں ہے، ہم بھی اس کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا کریں گے۔ گویا کہ عدل اور انصاف قائم کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا اور تیسرا سفر ہمارا آج کا سبق ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر اسباب کے پیچھے گیا، پھر سبب اختیار کیا، تو اللہ نے پھر اس کے لیے راستے کھولے۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک جا پہنچا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب مشرق کی طرف آبادی کے آخری کنارے تک حضرت ذوالقرنین جا پہنچے۔ وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وہاں ایک ایسی قوم کو پایا کہ جن کے لیے کوئی پردہ نہیں تھا، مطلب مکان بنانا، خیمے لگانا، یہ چیزیں ان کے ہاں نہیں تھیں۔ سورج گویا کہ سیدھا ان کے اوپر ہی پڑتا تھا، کوئی انہوں نے ایسا سورج کی روشنی سے بچاؤ کا انتظام کوئی نہیں کر رکھا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، نہ وہاں ان کے خیمے، نہ وہاں ان کے مکانات، وہ کیسے رہتے تھے؟ اللہ نے آگے کہہ دی کذالک، بات اسی طرح ہی ہے جس طرح ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شک دل میں نہ لانا کہ کیسے ہوتا تھا، ایسے ہی ہوتا تھا جیسے ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔
وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور یقیناً اگر باہر والے بھائی سے کہے نا کہ بہتر تو اندر آ جائیں یا کم از کم اپنے تک آواز رکھیں، کیونکہ لگتا ہے دو خطیب لگے ہیں، ایک اندر لگا ہے اور ایک باہر لگا ہوا ہے۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، رب العالمین فرماتے ہیں بات اسی طرح ہی ہے جس طرح ہم نے تمہیں بتائی، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے ہر خبر کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی ہر بات کو مکمل گھیرنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ہے۔ بے شک آیت الکرسی میں ہے نا جی، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ایک چھوٹی سی شے، ایک چھوٹی سی بات، اس کا بھی احاطے والا علم، کلی اور مکمل علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، بے شک اور ہر چیز کے احاطے اور والا علم یعنی ہر چیز کا مکمل علم وہ اللہ کے پاس ہے۔ بے شک احاطے سے مراد یہ ہے، ایک چڑیا ادھر آئی، میں نے بھی کہا چڑیا ہے، آپ نے بھی کہا چڑیا ہے، اتنا تو علم ہم سب کو آ گیا۔ کب پیدا ہوئی، اس کے جناب جو ماں تھی اب وہ ہے یا نہیں ہے، کتنا رزق کھا چکی ہے، دن کو کہاں اڑ اڑ کے جاتی ہے، رات کو کس گھونسلے میں ٹھہرتی ہے، کب جناب اس کی موت آئے گی، مرنے کے بعد اس کی جو میت ہے وہ کہاں گرے گی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مطلب ایک چھوٹی سی چیز بھی ہو اس کا بھی کلی مکمل اور محیط علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں محیط علم۔ اس کی ایک اور مثال عرض کروں، ہم نے دیکھ لیا یہ سامنے پہاڑ ہے، یہ جناب پہاڑ ہے، کوئی بھی پہاڑی ہے، میں نے بھی کہہ دیا پہاڑ ہے، آپ نے بھی کہہ دیا پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں کتنے پتھر ہیں، ان میں سے کتنے ٹوٹ کر گر گئے ہیں، کتنے ٹوٹ کر گرنے والے ہیں، کتنے ابھی مضبوط کھڑے رہیں گے کچھ عرصے کے لیے، کون کب گرے گا، اس کا مکمل علم، محیط علم یہ اللہ کے پاس ہے۔ بے شک ہم نے دیکھا یہ جنگل ہے، اس جنگل میں کتنے درخت ہیں، کتنے خشک ہیں، کتنے سرسبز ہیں، کتنے پتے گر چکے ہیں، کتنے پتے ابھی رہتے ہیں اور کب گر جائیں گے، اس کا مکمل علم اللہ کے پاس ہے۔ صحرا کے ذروں کا علم اللہ کے پاس ہے، سمندر کے قطروں کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کو کہتے ہیں محیط علم۔ اور یہی لفظ اللہ یہاں بولے وقد احطنا بما لدیہ خبرا، تم کہتے ہو وہ کیسے رہتے تھے، ذوالقرنین کا واقعہ کیسے ہے، ارے ہم نے تو صحرا کے ذروں کو گن کے رکھا ہوا ہے، ہم نے تو سمندر کے قطروں کو گر کے رکھا ہوا ہے، ارے ہم نے تو درختوں کے پتوں کو گن کے رکھا ہوا ہے، تو ذوالقرنین کا واقعہ کوئی ہم سے چھپا ہوا ہے؟ رب فرماتا ہے وقد احطنا بما لدیہ خبرا، ہم نے ہر خبر کو احاطہ کیا ہوا ہے، ہم نے ہر خبر کو مکمل طور پر اپنے علم میں لے رکھا ہوا ہے۔ ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، 28ویں پارے میں یوں فرمایا اسی بات کو، بے شک اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا جو ہم نے تمہیں بات بتائی کذالک، بات بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے رب العالمین بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سب کہو بے شک۔ بے شک اب یہ جو دوسرا سفر ہے اس کی آگے مزید تفصیل کوئی نہیں ہے کہ وہاں جو لوگ تھے ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہو یا ان کے ساتھ کیا ہو، جیسے کہ اس سے پہلے سفر میں ہوا نا کہ ہم نے کہا ذوالقرنین حکومت اب تیرے پاس ہے، سزا دے یا درگزر کر، تو انہوں نے کہا جی نہیں ظالموں کو سزا دیں گے۔ یہاں پر کوئی ایسا ذکر نہیں ہے، صرف ان کی حالت کا بیان ہے۔ اس کے بعد تیسرے سفر کا ذکر ہے جی، ثم اتبع سببا، پھر ذوالقرنین نے اسباب اختیار کیے۔ اب کس طرف گئے قرآن نے اس طرف کو بیان نہیں کیا، تاہم جمہور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سفر شمال کی جانب تھا، مشرق، مغرب اور شمال، جنوب والے سفر کا ذکر نہیں ہے، 3 سفروں کا ذکر ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک سبب اور راہ پر چل پڑا، حتی اذا بلغ بین السدین، جہاں تک کہ 2 بڑی دیواروں کے بیچ جا پہنچا۔
یعنی شمال کی جانب سفر کرتے 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 ایسی جگہ پر پہنچے جہاں آگے پہاڑ تھے، اور کوئی ایسے پہاڑ تھے کہ جن کو عبور کرنا ذوالقرنین کے لیے ممکن نہ تھا۔ وجد من دونہما قوما، وہاں ان دو قوموں کے علاوہ ایک اور قوم تھی، ایک مشرق میں ملی، ایک جناب مغرب میں ملی، اور تیسری قوم شمال میں ملی۔ یہ کیسی قوم تھی؟ فرمایا لا یکادون یفقہون قولا، یہ بات سمجھتے نہیں تھے، ان کی کوئی ایسی زبان تھی جو بالکل ذوالقرنین کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور ذوالقرنین کی جو بات تھی وہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اب بیچ میں کوئی ترجمان ہوگا یا اشاروں سے یا جیسے بھی، بار کہ بات چیت تو ہوئی، آگے ذکر ہے بات چیت کا، لیکن وہ کیسے ہوئی اللہ نے پہلے بتا دیا کہ وہ سمجھتے نہیں تھے۔ اب ترجمان وغیرہ کے ساتھ، جیسے ہمارے یہاں بھی دوسرے ممالک کے کئی لوگ آتے ہیں، پھر ان کی ہماری زبان نہیں آتی، بیچ میں ترجمان بیٹھ جاتا ہے، وہ بات کر لیتا ہے، یا پھر اشاروں والی جو زبان ہے یہ تو پوری دنیا میں چلتی ہے، سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، تو شاید اشاروں سے بات کی ہو۔ بہرکیف قالوا یا ذا القرنین، اب اس قوم کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اس کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا ہے ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، یہ جو یأجوج مأجوج ہیں یہ زمین میں بہت فساد کرنے والے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، ہم آپ کے لیے کوئی پیسے اکٹھے کر دیں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، آپ ہمارے اور ان کے بیچ ایک بڑی دیوار قائم کر دیں۔ اوپر غور کریں جی، جعل بین السدین، دو بڑی دیواروں کے بیچ ذوالقرنین پہنچے۔ یہ دیواروں سے مراد پہاڑ کی دیواریں ہیں نا، دو بڑے پہاڑوں کے بیچ میں ذوالقرنین پہنچے۔ اب ان کا جی آپ کو ہم پیسے دیتے ہیں تاکہ آپ کوئی دیوار قائم کر دیں۔ معلوم ہوا یہ دو جو دیواریں تھیں ان کے بیچ میں سے کوئی راستہ تھا جہاں سے وہ نکل کر آتے تھے اور ان پر ظلم و ستم کرتے، لوگوں کو قتل کرتے، مویشیوں کو مار ہانک کر لے جاتے، فصلیں برباد کر دیتے، گویا کہ بہت تباہی مچاتے تھے۔ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ صحیح حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، نسل انسانی میں سے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ اور ان کے اندر وحشی پن بہت زیادہ اور درندگی ان کے اندر بہت زیادہ۔ انسان اس کے اندر ساری صفات ہے نا، اچھا رہے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ، اور بگڑ جائے تو ثم رددناہ اسفل سافلین، سب سے بدتر انسان کے اندر یہ چیز ہے۔ کبھی بگڑتا ہے تو جانور بن جاتا ہے، آپ 4-5 گائے بکریاں ہوں نا، ان کے آگے چارہ ڈالیں تو دوسرے کے آگے سے کھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ انسانیت کی صفات میں سے نہیں ہے، دوسروں کو آگے سے کھانا یہ جانوروں کی صفات میں سے، دوسرے کا حق چھین کے کھانا ہے۔ کسی اور کا حق ہے، مثال کے طور پہ میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، میں نے دینے تھے کسی غریب کو، خود ہی کھا گیا، یہ کیا ہے؟ دوسروں کے آگے سے چھین کے کھانا۔ میرے پاس علاج دوائی کی آئی ہوئی تھی اسپتال میں غریبوں کے لیے، میں نے کچھ اپنے گھر لے لی، کچھ رشتہ داروں کو دے دی، جاننے والوں کو، کچھ آ کر سٹور پر بیچ دی، یہ ہے دوسروں کے آگے سے کھا رہا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ چیز کسی کی تھی، کھا یہ گیا، یہ جانوروں کی صفات ہے۔ اور کبھی اس سے بگڑ جاتا ہے نا تو پھر اس کے اندر درندگی آ جاتی ہے، دوسروں کو چیر پھاڑ کر کھانا، صرف دوسروں کے آگے سے کھانا نہیں، دوسروں کو چیر پھاڑ کر درندہ جیسے کرتا ہے، شیر چیتا جیسے کرتا ہے، بھیڑیا جیسے کرتا ہے کہ اگلے کو چیر پھاڑا اور اپنا پیٹ بھرا۔ پھر انسان اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اگلے آدمی کو قتل کیا اور پیسے لوٹ کر لے گیا۔ یہ انسان نہیں، جانور بھی نہیں، یہ کیا ہے؟ درندہ ہے، یہ اس سے بھی زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ اور پھر بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ بگڑ جاتا ہے نا، پھر وہ سانپ اور بچھو بن جاتا ہے۔ سانپ بچھو کا کام یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو مار کر کھانا، اس کا کام صرف ہے دوسروں کو تڑپانا۔ اس کا کیا کام ہے؟ دوسروں کو۔ چلو شیر نے مارا تھا، کھایا تو تھا نا، یہ سانپ بچھو کھا نہیں سکتے، یہ صرف اگلے کو تڑپاتے ہیں، ڈنگ مارا وہ تڑپا مرا، اور یہ جناب چپ کر کے اپنے سوراخ میں گھس گیا،
کھوٹ میں چلا گیا۔ تو اس کا کام کیا؟ تڑپانا۔ تو بعض لوگ پھر اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ ان کے مزاج میں سانپ اور بچھو کے اثرات اور مزاج شامل ہو جاتا ہے، لوگوں کو تڑپاتے ہیں، بس یہی ان کی تسکین کا باعث ہوتا ہے۔ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ کوئی اس آخری قسم میں سے ہیں، لوگوں کو تڑپانا، لوگوں کے جناب بچوں کو مار ڈالنا، لوگوں کی فصلوں کو برباد کر دینا، جانوروں اور مویشیوں کو برباد کر دینا، یہ ایسی ان کی کوئی فطرت تھی۔ انہوں نے کہا ذوالقرنین یہ آتے ہیں یہاں سے مفسدون فی الارض، فساد کر دیتے ہیں، تباہیاں مچا دیتے ہیں، بڑا ظلم کر دیتے ہیں، اور ہم ان سے بڑے تنگ ہیں۔ تو انسان کے پاس جب امن نہ ہو، رزق بے شک ہو، امن نہ ہو تو وہ رزق بھی انسان کو چین نہیں پہنچا سکتا۔ رزق سے زیادہ، خوراک سے زیادہ امن کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے پریشان۔ اے ذوالقرنین آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ نے علاقہ تو فتح کر لیا، تو ہم بھی کوئی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کچھ آپ بھی کریں، ان سے ہماری جان چھڑائیں، انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ اب اگر یہاں پہ وہ حدیث سنا دی جائے جو مسلم شریف کی ہے، تھک تو نہیں گیا آپ حضرات؟ نہیں، تھوڑا سا ٹائم 5 منٹ لگا لیتے ہیں، باقی کل کر لیں گے انشاءاللہ۔ حدیث سن لیجئے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو واعظ فرمایا، واعظ میں حضور نے دجال سے ڈرایا اور دجال کا فتنہ بتایا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں ایسا ڈرایا، ایسا سمجھایا کہ اس دن تو ہم بالکل ڈر ہی گئے، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہاں اس پاس کھجوروں کے درختوں کے پیچھے شاید بیٹھا ہوا ہے اور ابھی آیا۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت ہمارے اس کیفیت کو جب دیکھا کہ ابھی تک ان کے دلوں میں نہیں جا رہی، تو حضور نے فرمایا دیکھو اب اگر وہ آ گیا تو میں لڑوں گا، اس کے ساتھ خود لڑوں گا۔ تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو، سورۃ الکہف پڑھو، اللہ اس کے شر سے تمہیں بچائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بعد میں جو فرمایا تھا اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے، حضور نے فرمایا لوگوں دجال بہت بری شکل والا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ اس کی ابری ہوئی اور دوسری دبی ہوئی ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ کتنا عرصہ رہے گا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ 40 دن رہے گا، جس میں پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا ہفتے کے برابر ہوگا، باقی عام دنوں کے برابر ہوگا۔ اتنا لمبا دن یا رسول اللہ، نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا اوقات کے حساب سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو دجال ہوگا نا جی، اس کے پاس خرق عادت اختیارات ہوں گے۔ خرق عادت کا مطلب عادت کے خلاف، وہ ایسے چلے گا جیسے بادلوں کو ہوائیں موافق لے کر جاتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں بادل ادھر ہیں اور وہ جا رہے ہیں، یعنی زمین میں بڑا تیزی سے پھیل جائے گا، مطلب یہ ہے۔ اور وہاں جائے گا، ایک قوم کو کفر کی دعوت دے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا معبود ہوں، میرا سجدہ کر لو۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی، وہ سجدہ کریں گے، بادلوں کو حکم دے گا کہ برس جاؤ ان پر، بادل برسیں گے اور جناب سبزہ ہو جائے گا، باغات ہو جائیں گے، کہے گا کھاؤ بھائی، مزے کرو، تم میرے بندے ہو، تم نے مجھے رب مان لیا، تو یہ تمہارے لیے رزق کے دروازے میں نے کھول دیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک اور قوم کے پاس جائے گا، ان کو کہے گا میں تمہارا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، وہ انکار کریں گے کہ نہیں تو ہمارا رب نہیں ہے، تو ان کے اوپر فصلیں جو بارشیں بند کر دے گا، فصلیں ان کی برباد ہو جائیں گی، رزق ان کا تنگ کر دے گا، اور کہے گا اچھا یہ لو، پھر اگر مجھے رب نہیں مانتے ہو تو پھر یہ لو، پھر بھوک سے مرو۔ اور ایک بندے کو قتل کرے گا، اس کے چیر کر 2 ٹکڑے کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں ایک ٹکڑا یہاں رکھے گا اور دوسرا وہاں، جتنا بندہ تیر پھینکے تو دور جاتا ہے، اتنا دور، پھر ان کے بیچ میں سے خود گزرے گا بھی صحیح، پھر اس کو کہے گا جڑ جا اور کھڑا ہو جا، پھر وہ دونوں ٹکڑے جڑ بھی جائیں گے اور کھڑا بھی وہ بندہ ہو جائے گا۔ اس کو بولے گا اب بتا مجھے رب مانتا ہے؟ وہ کہے گا اب تو مجھے پہلے سے بھی یقین ہو گیا کہ تو وہی کانا دجال ہے جس کے بارے میں ہمیں نبی نے بتایا تھا کہ وہ ایسی حرکتیں بھی کرے گا۔
ایسی حرکت، اب تو 100% یقین بالکل نہیں مانتا، حضور فرماتے ہیں پھر دوبارہ وہ نہیں چیر سکے گا اس کو، یہ بھی بات ہے، یعنی ایک دفعہ کا اختیار تو ہوگا اس کے بعد، پھر دوبارہ کا اختیار پھر اس کو کچھ نہیں کر سکے گا، بھر کے اس کی یہ حالت ہوگی۔ بس وہ یہ ظلم و ستم چل رہا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور آپ علیہ السلام گویا کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھ کر تشریف لے آئیں گے۔ پھر آپ دجال کو تلاش کریں گے اور مقام لد پر اس کو پائیں گے اور وہاں اس کو قتل کر دیں گے، بیت المقدس کے قریب مقام لد، وہاں پر اس کو پائیں گے اور وہاں اس کو قتل کر دیں گے۔ جب دجال قتل ہوگا تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جس کو ہم رب مانتے تھے یہ تو رب ہوتا تو قتل کیوں ہو جاتا۔ خیر، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے کہ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کی وہ دیوار کھل جائے گی، اور یاجوج ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، ہر ایسے لگے گا ہر طرف سے گویا کہ آ رہے ہیں، ہر طرف سے ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی تعداد باقی انسانوں کی تعداد کی بنسبت بہت زیادہ ہے، وہ ہر طرف سے آ جائیں گے اور قتل و غارت اور فساد اور دنگا اور یہ سب شروع ہو جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دیں گے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر طور پر پناہ گزین ہو جائیں، باقی لوگ اپنے اپنے حفاظتی مقامات پر جہاں جس جگہ ملے گی وہاں پر چھپ جائے گئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، یعنی بد دعا کریں گے ان کے لیے کہ یا اللہ ان ظالموں سے ہمیں جان چھڑا، پھر اللہ ایک وبا بھیجیں گے جس کے ساتھ وہ مر جائیں گے، اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام طور سے نیچے اتریں گے تو حالت یہ ہوگی کہ زمین پر کوئی جگہ نہیں جہاں ان کی لاشیں نہ پڑی ہوئی ہوں، اور پھر ایک تعفن اور بدبو جیسے لاشوں میں آتی ہے وہ پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ یا اللہ اس تعفن اور بدبو سے نجات نصیب فرما، پھر اللہ کو پرندے بھیجیں گے، بڑے بڑے اونٹ کی طرح ان کی گردنیں ہوں گی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، پھر اللہ بارشیں برسائیں گے اور گویا کہ ساری زمین صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ایسے ہوگا کہ لوگ اہل ایمان اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والے، اور پھر ایسے زمین کے خزانے برکتیں دوبارہ کھل جائیں گی، خزانے اور برکتیں دوبارہ کھل جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہی پھر بعد میں وفات پا جائیں گے، اور اہل ایمان بھی آہستہ آہستہ کر کے وفات پا جائیں گے۔ دنیا میں پھر وہ وقت آئے گا زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، جب یہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرما دیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے رب نے کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں، اپنی ذات کے اظہار کے لیے میں نے ساری کائنات بنا دی ہے، اور جب اس ساری کائنات میں کوئی ایک بھی میرا نام لینے والا نہیں ہوگا پھر میں اس کائنات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ یہ کائنات بنی ہی میرے ذکر کے لیے تھی، یہ کائنات بنی ہی میری یاد کے لیے تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ زمین میں ہوتا رہے گا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جب اللہ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ رہے گا پھر یہ دنیا بھی باقی نہ رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا ذوالقرنین سے، کیونکہ حدیث میں یاجوج ماجوج کا ذکر تھا، میں نے آپ کو حدیث سنا دی، انہوں نے کہا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں، فہل نجعل لک خرجا، ہم آپ کے لیے کوئی پیسے کوئی چندہ اکٹھا کر دیں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے بیچ کوئی سد بنا دیں، مضبوط دیوار بنا دیں۔ حضرت ذوالقرنین فرمایا مجھے چندے کی ضرورت نہیں، مجھے رب نے بہت دے رکھا ہے، جو مشرق اور مغرب کا بادشاہ ہو وہ چندہ لوگوں سے مانگے، یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو پاکستان کے بادشاہ ہیں جو چندہ مانگتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں دے دیں، حکومت عوام سے مانگتی ہے، ان کا نا ما مکنی فیہ ربی خیر، جو مجھے رب نے دے رکھا ہے بہت بہتر ہے، تمہارے چندے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے،
فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تو میرے ساتھ قوت میں شامل ہو جاؤ، یعنی کام میں بطور مزدوری اور معاون شامل ہو جاؤ۔ مزدور زیر لگانا تو ہے نا کام کے لیے، بجائے اس کے کہ دور سے بلاؤں تو تم شامل ہو جاؤ، وہی کام تم کر لو، تو اس کام میں تم شامل ہو جاؤ۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دوں گا۔ سدا بھی مضبوط دیوار کو کہتے ہیں، اور ردما اس سے زیادہ مضبوط دیوار کو کہتے ہیں، بڑی پختہ دیوار۔ آتونی زبر الحدید، جس کی اینٹیں لوہے کے ٹکڑوں کی ہوں گی، لاؤ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، اس لوہے کے ٹکڑوں کی دیوار بناتے بناتے پہاڑوں کے برابر کر دی۔ وہ جہاں پہ پہاڑ تھے نا جی، اب کتنے اونچے تھے، ان کی برابر کر دی۔ قال انفخوا، پھر کہا پھونک مارو، جس طرح آگ کو گرم کرنے کے لیے بھٹی کو پھونکا جاتا ہے نا جی، اور پھر وہ آگ دہکتی ہے تو لوہا کیا ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے۔ جیسے درانتیوں والے، کلہاڑیوں والے، یا اس طرح لوہے کی چیزیں تیار کرنے والے، ہم نے دیکھا کہ وہ بھٹی میں پھونکتے ہیں تو پھر وہ خوب لوہا جب گرم ہو جاتا ہے پھر اس کو موڑ لیتے ہیں یا درست کر لیتے ہیں جس طرح کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس میں خوب پھونکو۔ وہ جو پہاڑوں کے برابر دیوار تھی، اتنا اس کو آگ کے ساتھ پھونکا گیا، حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ وہ آگ بن گئی۔ یعنی جس طرح لوہے کو آپ آگ میں رکھے نا تو بالکل انگارے کی طرح وہ بھی دہکنے لگتا ہے، وہ ساری دیوار بالکل آگ بن گئی اور انگارے کی طرح دہکنا شروع ہو گئی۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا تاکہ میں اس پر وہ ڈال دوں۔ یعنی اس دیوار کو خوب گرم کیا، اور جیسے پلستر اوپر کرتے ہیں نا جی، پلستر پگھلے ہوئے تانبے کا کر دیا۔ اب وہ دیوار بڑی مضبوط ہو گئی۔ فرمایا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ تو وہ اس پر چڑھ سکیں گے اور نہ وہ اس کا سوراخ کر سکیں گے۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو قید کر دیا۔ اس کے بعد دیوار کے بارے میں انہوں نے کیا کہا وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر